یہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے معاشرت و اخلاق، پھر معاشرت و اخلاق میں اسلامی حقوق کی آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ بھی بیان ہوئے، حقوق العباد کا بیان چل رہا ہے۔ پھر حقوق العباد کی کئی قسمیں ہیں جس میں مخلوق کے حقوق سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ مخلوق کے حقوق کی آپ حضرات کے سامنے بات آئی، دو قسمیں ہیں، غلاموں کے حقوق اور جانوروں کے حقوق۔ غلاموں کے حقوق گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے آج کی کلاس کا، جانوروں کے حقوق سے متعلق ہے۔ حقوق کی دو قسمیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ پر بات ہو گئی، حقوق اللہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ پھر یہ دیکھیں اسلامی حقوق کا نقشہ، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے متعلق تین قسمیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، قرآن کریم کے حقوق، تینوں پر بات ہوئی۔ پھر حقوق العباد کی چار قسمیں ہیں، نفس کے حقوق، خاندان کے حقوق، انسان کے حقوق اور مخلوق کے حقوق۔ تین سے متعلق بات ہو چکی ہے۔ خاندان کی پانچ قسمیں ہیں، والدین کے حقوق، اولاد، میاں بیوی، بھائی بہن اور رشتہ داروں کے حقوق، سب تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ انسان کے حقوق کی تین صورتیں ہیں، پڑوسی، مسلمان اور کافر۔ تینوں کے حقوق سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ اور حقوق العباد کی جو چوتھی قسم ہے، مخلوق کے حقوق، اس سے متعلق بات چل رہی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ مخلوق کے حقوق دو طرح سے، غلاموں کے حقوق، جانوروں کے حقوق۔ غلاموں کے حقوق سے متعلق بات گزشتہ درس میں آئی، جانوروں کے حقوق سے متعلق یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ جانوروں کے حقوق آپ دیکھیں، اس میں 13 باتیں ہیں۔ نمبر 1، جانوروں کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 2، جانوروں میں موجود خیر و خوبی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ برتاؤ جانوروں سے۔ نمبر 4، بدسلوکی پر وعیدیں۔ نمبر 5، جانوروں کو لڑانے کی ممانعت۔ نمبر 6، جانوروں کے مقابلے کروانے میں موجود مفاسد۔ اور نمبر 7، مذبوح جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید۔ نمبر 8، سواری کرنے میں بھی حسن سلوک کا حکم۔ نمبر 9، طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا۔ نمبر 10، موذی جانوروں کو مارنے سے متعلق احکامات۔ لے جاؤ۔ نمبر 10، موذی جانوروں کو مارنے سے متعلق احکامات۔ نمبر 11، جانوروں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنے اور نقصان پہنچانے کی ممانعت۔ نمبر 12، دانا اور کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ نمبر 13، جانوروں اور پرندوں کے شکار سے متعلق ضروری احکامات۔ کتنی باتیں ہیں؟ 13 باتیں ہیں۔ تو یہ ترتیب وار آپ دیکھ لیں، جانوروں کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو پہلی بات، جانوروں کے حقوق قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حقوق قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ آپ دیکھیں ابھی قرآن کریم کی روشنی میں، یہ تو بہت تفصیلی آیت ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ پھر 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 إلى آخرہ۔ اس میں یہ کچھ تفصیلات حلال جانوروں سے متعلق بیان کی گئی ہے، ان کی قسموں کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ دیکھیں
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان اگر کوئی پودا اگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے، اس میں سے کوئی انسان کھاتا ہے یا پرندہ کھاتا ہے یا جانور کھاتا ہے، یہ اس انسان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ دوسری روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی کسی کو بھی برا بھلا مت کہو۔ تو یہ کہتے ہیں راوی کہ پھر اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، نہ کسی آزاد انسان کو، نہ کسی غلام کو، یہاں تک کہ نہ کسی چوپائے کو، گائے کو، اور نہ کسی بکری کو، اونٹ کو اور نہ بکری کو۔ میں نے انسان تو کیا، پھر کبھی جانور کو بھی برا بھلا نہیں کہا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو حضور علیہ السلام نے لعنت کے الفاظ سنے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا، فلاں عورت ہے، اس نے اپنے سواری کی جو اونٹنی ہے یا اونٹ ہے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس اونٹ کو چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو، کیوں اس پر لعنت کی گئی ہے، اب یہ سواری کے قابل نہیں۔ اسی طرح نمبر 2، جانوروں میں موجود خیر و خوبی۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس نے چوپائے پیدا کیے، یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے سورہ نحل، اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم نہیں پہنچ سکتے تھے، یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اس میں بھی چوپایوں میں موجود جو منافع ہیں انسان کے لیے، سواری کرنا، ان کی جو کھال ہے اس سے لباس بنانا، گوشت کو استعمال کرنا، باربرداری کی، سب اس پہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح روایت میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑے کے ساتھ روز قیامت تک خیر وابستہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں ابن ماجہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے اور بکری میں خیر و برکت ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرغ کو گالی نہ دو چونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جانوروں میں اللہ پاک نے بڑے فوائد بھی رکھے ہیں۔ انہی جانوروں کو انسان پالتا ہے، ان کا دودھ استعمال کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، ان کا گوشت استعمال کرتا ہے، ان کے کھال کی جو اون ہوتی ہے اس سے انسان گرم لباس تیار کرتا ہے۔ اسی طرح بعض جیسے گھوڑا وغیرہ یہ سفر میں بھی کام آتا ہے، جہاد میں بھی کام آتا ہے، اونٹ باربرداری کے، سواری کے کام آتا ہے، خاص طور پر صحرائی جو سفر ہے یہ اونٹ اس میں بڑا ماہر ہے، اونٹ پر یہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مرغ سے متعلق دیکھ فرمایا، اس کو بھی برا بھلا مت کہوں، یہ نماز کے لیے صبح جگاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان جانوروں میں بڑے فوائد اور برکات اور خیر اور خوبیاں بھی رکھی ہے۔ اسی طرح نمبر 3، جانوروں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ برتاؤ، حسن سلوک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی اور کریمی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ مخصوص تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی جد و جہد کی اور ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے سے حصہ وافر عطا فرمایا۔ جانوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید، ان کے ساتھ بہترین سلوک کی دعوت دی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، یہ روایت ہے کہ حضرت سہیل ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا اور اس کا جو پیٹ تھا وہ کمر کے ساتھ لگ چکا تھا کمزوری کی وجہ سے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، ان پر اچھی طرح سواری کرو اور ان کو اچھی طرح چھوڑو۔ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ پھر اترو بھی اچھی طرح، زیادہ دیر سوار مت رہو۔ اسی طرح حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت نے احسان لکھ لیا ہے ہر چیز سے متعلق،
بس اگر تم کسی کو مارو یعنی قتل کرو تو اچھے طریقے سے مناسب انداز میں، اور اگر تم کسی جانور کو ذبح کرو اس کو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو، مناسب طریقے سے، اور تمہیں چاہیے کہ اس کے لیے چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لو تاکہ اس ذبیحے کو راحت پہنچے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے۔ تو دیکھیں حضور علیہ السلام نے جانوروں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک اونٹ کو دیکھا، کمزوری کی وجہ سے اس کی کمر پیٹھ سے لگ گئی تھی، تو روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اونٹ آیا آپ علیہ السلام کے قدموں میں اپنا سر رکھا، آپ علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ اس سے کام لیا جاتا ہے لیکن اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو جانور بھی حضور علیہ السلام کو اپنی شکایت فرماتے تھے، اور ذبح سے متعلق انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ اسی طریقے سے بدسلوکی پر وعید ہے، یعنی جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ابھی روایت آپ کے سامنے گزری کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، لعنت کے الفاظ سنے، آپ نے پوچھا یہ کس نے کہے؟ کہا گئے فلاں عورت نے اپنے سواری کی اونٹنی کو ملامت کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو، اس پر لعنت کی گئی ہے، یعنی اب یہ سواری کے قابل نہیں رہے۔ معلوم ہوا جانور کو لعنت کرنا تو بددعا ہے، تو یہ تو بددعا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس سواری کے قابل بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت کو عذاب دیا گیا، کس کی وجہ سے؟ کہ اس نے ایک بلی کو باندھ لیا تھا، لا کر رسی سے باندھ لیا، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی، نہ تو اس کو کھانے کو کچھ دیا اور نہ اس کو آزاد کیا کہ خود جا کر کچھ کیڑے مکوڑے یا زمین سے کوئی چیز کھا لیتی۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک اتنا ناراض ہوا، اس عورت کو جہنم بھیج دیا گیا۔ تیسرا دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغا گیا تھا، جو داغ لگاتے ہیں نا، بعض دفعہ جانوروں کو داغتے تھے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا اس شخص پر لعنت ہو جس نے اس کو داغا ہے۔ تو داغنے کی پھر خاص طور پر چہرہ جو ہے یہ قابل احترام عضو ہے، چہرے پر داغنا یہ منع ہے، تو آپ علیہ السلام نے چہرے پر داغنے سے منع کیا اور اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو جانور کے ساتھ بدسلوکی کرنا، چاہے وہ سواری کے اعتبار سے ہے، کھلانے پلانے کے اعتبار سے ہے، اذیت پہنچانے کے اعتبار سے ہے، داغنے کے اعتبار سے ہے، کسی بھی صورت کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی۔ اسی طریقے سے نمبر 5 جانوروں کو لڑانے کی ممانعت۔ یہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تحریش کہتے ہیں لڑانا، بین البہائم، چوپایوں کو لڑانے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے جانوروں میں لڑائی کروانے سے منع فرمایا ہے، جیسے مثلا یہ دیکھیں نا مرغ بازی، بٹیر بازی، مینڈے لڑانا، اس طرح کسی اور جانوروں کو لڑانا، یہ سب اسی ممانعت میں داخل ہے اور حرام ہے۔ یہ ہو رہا ہے آج کل، نہیں ہوتا، کہیں پر مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے، کہیں پر دمبوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اور کہیں پر جناب بٹیر لڑائے جا رہے ہیں، کہیں پر کوئی اور جانور لڑائے جا رہے ہیں، اور پھر کس قدر ظلم ان بے زبان جانوروں پر کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، ہم مسلمان اس میں ملوث ہیں، سخت گناہ اور حرام ہے جانور کو لڑانا۔ اب مرغ لڑا رہے ہیں، کسی کی چونچ ٹوٹ گئی، کسی کے پر ٹوٹ گئے، اور کوئی ایسا زخمی ہو گیا بالکل، تو اس بے قصور جانور کا کیا قصور ہے، اس کا جرم ہے۔ تو چاہے مرغ ہو، چاہے کوئی بڑا جانور ہے، چھوٹا جانور ہے، کسی بھی قسم کے جانوروں کو آپس میں لڑانا، ان کے مقابلے کروانا، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ظاہری بات ہے کسی ایک جانور کی تو جان چلی جائے گی، یا نہیں جائے تو ایسے شدید زخمی ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، پیر ٹوٹ جاتا ہے، پر ٹوٹ جاتے ہیں، کھانے پینے کے قابل نہیں رہتے۔ قیامت کے دن اس کا سوال کیا جائے گا اس لڑانے والوں سے۔ تو بے زبان جانوروں پر اس طرح کا ظلم کرنا یہ انتہائی نامناسب عمل ہے۔ کسی بھی قسم کو جانور کو لڑانا، نیولا سانپ کی لڑائی ہوتی ہے، مرغ لڑائے جاتے ہیں، یا کسی بھی قسم کے جانور ہو، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ اسی طریقے سے نمبر 6 مقابلہ کروانے پر موجود مفاسد۔
ایک تو ویسے ہی جیسے آپ کے سامنے بات آئی کہ آپس میں لڑانا، آپس میں ان جانوروں کو لڑایا جائے یا پھر ان جانوروں کا مقابلہ کروایا جائے، جیسے دوڑنے کا مقابلہ ہوتا ہے، پرندوں میں اڑانے کا، کبوتروں میں، یا اس طرح. اس میں بہت سارے مفاسد ہیں، اس کو دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں. آج کل معاشرے میں مختلف جانوروں کو آپس میں لڑانے یا ان کے ساتھ خود لڑائی کرنے کا رواج ہو رہا ہے، جس میں شرکت اور تماشا بینی کی غرض سے ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیا جاتا ہے، اور اس کی خاطر مالی اور جانی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا. جانوروں کے آپس میں لڑائی کرانا خواہ اس طریقے سے ہو کہ دونوں طرف سے ایک ہی طرح کے جانور ہو، جیسے کتے لڑائے جاتے ہیں، دونوں طرف کتے ہیں، دونوں طرف بیل ہے، یا دونوں طرف دمبے ہیں، دونوں طرف بٹیر، یا پھر الگ الگ قسم کے جانور ہیں، ایک طرف ایک قسم کا، دوسری طرف دوسری قسم کا. تو دونوں طرف ایک ہی طرح کے جانور ہوں یا مختلف، یہ سب ناجائز، یہ غلطی سے جائز، ناجائز اور گناہ ہے. اور ان کا مقابلہ کرانا اور اس کو دیکھنا، اس پر پیسہ لگانا، جوا سٹا، یہ سب حرام اور ناجائز ہے. کتنے مفاسد اس میں ہوتے ہیں. جیسے آج کل بل فائٹنگ کے نام سے، یہ تو بیرون غالباً اسپین وغیرہ کا ہے کہ وہاں بل فائٹنگ کے نام سے کھیل کھیلا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام. اس کی زیادہ تفصیلات تو شاید جانتے ہوں گے آپ حضرات کہ اس میں یہ بل فائٹنگ کہتے ہیں اور آدمی کا مقابلہ اس سے ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ کو تو بچاتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں جو نوکیلا تیر وغیرہ یا اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے وہ اس کے جسم میں اندر ڈالتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ جانور ہے نا، اس کے جسم سے خون بہتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، یا بعض دفعہ مر جاتا ہے. تو وہ تو بے زبان جانور ہے، لیکن اس طرح کے مقابلے انسان کو تو اللہ پاک نے شعور دیا ہے، عقل سے نوازا ہے. تو یہ سب عمل انسان ہی کرتا ہے. بڑے بڑے مقابلے، لاکھوں افراد اس کو دیکھتے ہیں، دوسرے ممالک سے جاتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے. اور اس پہ پھر جوئے سٹے شرائط لگنا، کتنے مفاسد ہیں. اسی طرح بعض شعبدے باز جو شعبدے دکھاتے ہیں نا، جادوگری وغیرہ، اس طرح مداری اپنے پاس موجود مختلف جانوروں کی لڑائی کرا کر لوگوں کو تماشا دکھاتے ہیں، جس سے جانوروں کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے. بھئی سانپ اور نیولے کی لڑائی ہو رہی ہے، کسی ایک کو تو ظاہری بات ہے کسی ایک کی جان جائے گی، زخمی تو ورنہ ہونا ہی ہے، یہ بھی جائز نہیں. کتوں کو لڑانا، ریچھ لڑانا، یا جو بھی تماشے دکھانا، یہ جائز نہیں. لیکن اس میں ایک بات سمجھ لے بطور فائدے کہ اگر جانوروں کو لڑایا نہ جائے بلکہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ تفریح کرائی جائے، جس سے آپس میں جانوروں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے، جبکہ کوئی دوسرا گناہ لازم نہ آئے. اگر لڑائی بھی نہیں ہے، کسی جانور کو نقصان بھی نہیں پہنچ رہا، جوا سٹا بھی نہیں ہے، ایک تفریح تباہ کی خاطر، جیسے بندر کا تماشا دکھاتے ہیں، مداری وغیرہ آتے ہیں، بس وہ تھوڑا سا لوگ تفریح کر لیتے ہیں، اس میں کوئی لڑائی بھی نہیں ہوتی. بندر وغیرہ کا تماشا، ریچھ وغیرہ کا تماشا، یا اس طرح بے ضرر قسم کا یہ جو معاملہ ہو، تو نہ کوئی اس میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، یا اسی طرح اس میں جوا سٹا ناجائز شرائط بھی نہ ہو، ایک تفریح تباہ کی خاطر اس کی گنجائش ہے. لیکن اس پہ اتنا وقت صرف کرنا لا یعنی میں کہ انسان عبادات سے بھی رہ جائے، نمازوں سے، اپنے اہم کاموں سے، تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے. تو مقابلہ کرانے پر موجود مفاسد آپ کے سامنے کچھ تو آ گئے. اس کے علاوہ بھی بے شمار مفاسد ہیں. بعض علاقوں میں یہ بیل دوڑ کا مقابلہ کرایا جاتا ہے. آپ دیکھیں اس میں کس طرح ہوتا ہے، وہ جانور بعض دفعہ گر جاتا ہے، اس کے پیر ٹوٹ جاتے ہیں. کبوتر بازی کی جاتی ہے. ایک تو صرف پالنا ہے شوقیہ، اگر اس کا خیال رکھا جائے. پھر اس کے مقابلے، اگر مقابلہ ہے، ہوا میں اڑا رہے ہیں، نیچے سے سیٹیاں بجا رہے ہیں، شرائط لگا رہے ہیں، ایک نے اس کا کبوتر پکڑا. اور ایسے واقعات ہوئے ہیں ہمارے اس ملک میں، کبوتر پکڑنے پہ کئی افراد قتل ہوئے. اس نے اس کا کبوتر پکڑ لیا، اس نے جا کے اس کا مار دیا، پھر انسانوں تک معاملہ آیا اور ایک دوسرے کو قتل کر دیا. یہ دیکھیں لایانی چیزوں میں پھر شیطان انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی جان لے جاتے ہیں. یہ بالکل حقیقی واقعات ہیں. اور دوسرا ضیاء وقت کتنا ہے، پھر چچوراپن ہے، سیٹیاں بجانا، دوسروں کے گھروں کی پردہ دری کرنا، یہ سارے مفاسد اس کے اندر جمع ہیں. بعض دفعہ بعض علاقوں میں کتے لڑائے جاتے ہیں اور اس کے میدانوں میں بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی مسلمان اس کے لیے ہے؟ یہ وقت یہ چیز رہ گئی ہے کہ کتوں کو لڑائے اور جو ہے بٹیروں کو لڑایا جائے، تیتروں کو لڑایا جائے. یہ تماشا مسلمانہ جس میں اپنا وقت پاس کر رہا ہے. پھر شرائط، پھر اگر کوئی ایک طاقتور ہے اور اس کا جانور ہار رہا ہو، وہ کیا کرتا ہے، وہ دوسرے کے جانور کو مار دیتا ہے، وہ اٹھ کے اس کو مار دیتا ہے. انسانی جانیں بھی چلی جاتی ہے جانوروں کی اس میں مقابلے میں. یہ سارے مفاسد آج موجود ہیں ہمارے معاشرے میں.
اسی طریقے سے مذبوح جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ روایت ابھی آپ کے سامنے گزری کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ پاک نے ہر چیز میں احسان کا معاملہ لکھا ہے کہ ہر معاملے میں حسن سلوک کیا جائے۔ بس اگر تم کسی کو قتل کرو، کسی جانور کو، یا اگر قصاصاً بھی کسی انسان کو قتل کیا جا رہا ہے یا کسی جانور کو مارنا ہے، تو اس میں بھی انسان حدود سے تجاوز نہ کرے، اچھے انداز میں قتل کرے۔ اور اگر تم ذبح کر رہے ہو جانور کو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اس کے لیے اپنے چھری کو اچھے طریقے سے دھار کو تیز کر لے اور اس ذبیحے کو راحت پہنچائے، اس کو دکھ، اس کو اذیت نہ پہنچائے، تکلیف۔ دوسری روایت دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بکری کو لٹایا اور اپنی چھری کو تیز کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کو دو موت مارنا چاہتے ہو؟ کیوں تم نے اپنی چھری کو اس کے لٹانے سے پہلے تیز نہیں کر لیا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے قربانی میں، ہم جب جانور قربان کرتے ہیں اس کے سامنے چھری لاتے ہیں، تیز کرتے ہیں، وہ بھی اتنا تو شعور رکھتا ہے، سمجھتے ہیں کہ چھری میرے لیے تیز کی جا رہی ہے، تو ذبح تو ویسے ہی کرنا ہے، تو اس پر خوف مسلط کرنا، اس کو ذہنی اذیت دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ انسان چھری کو چھپا کر لائے یا اس سے ہٹ کر تیز کرے تاکہ وہ نہیں دیکھ سکے، یا اس کی آنکھوں کو چھپا لے، جو بھی صورت کرے، لیکن اس کے سامنے یہ عمل نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو خدا تم پر رحم کرے گا۔ تو جانوروں پر بھی رحم کرنا، رحم دلی کا معاملہ کرنا، یہ اللہ پاک کو اتنا پسند ہے۔ تو ذبح کرتے ہوئے بھی دیکھیں اس میں بہت خیال رکھا جائے، اس میں بھی عجیب عجیب تماشے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی انسان ایسے قصائی سے یا ایسے شخص سے ذبح نہ کروائے جس کو ذبح کرنا نہ آتا ہو۔ کن چھری جو تیز نہ ہو اس سے ذبح نہ کرے۔ اب ظاہری بات ہے، چھری تیز نہیں ہوگی تو کتنی اذیت جانور کو ہوگی، یا غلط طریقے سے ذبح کرنا، اس کو اذیت پہنچانا، یہ بھی غلط ہے۔ تو ذبح کرنے میں بھی ایسی تیز چھری ہو کہ وہ ساری اس طرح تیزی کے ساتھ اس کی گردن یعنی رگوں کو کاٹ لے، اس کو اذیت نہ ہو، اس کو تڑپانا نہیں ہے۔ بعض دفعہ تھوڑی سی گردن کاٹ لیتے ہیں، وہ جانور کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر دوڑ رہے، اس کی گردن لٹک رہی ہے۔ بعض دفعہ چھری تیز نہیں، بعض دفعہ ذبح کرنے والا اناڑی ہے، نہ سمجھے، تو جانور بیچارہ اس پہ بڑا ظلم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کا عمل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سواری کرنے میں بھی حسن سلوک کا حکم۔ بعض جانور ایسے ان پر سواری کی جاتی ہے، دیکھیں فرماتے ہیں جانور سواری کے لیے ضرور ہے، یہ نقل و حمل کا ذریعہ بھی ہے۔ نقل و حمل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا، اسی کو اللہ عز و جل نے فرمایا لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ اور حدیث دیکھیں، یعنی ان جانوروں کو تمہاری سواری کے لیے اور زینت کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سبزے والی زمین میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حصہ دو۔ یعنی انسان ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں سبزہ ہے، درخت ہے، گھاس پھوس ہے، تو اونٹ ظاہری بات ہے اس کا تو کھانا ہی ہے سبزہ ہے، تو اس کو بھی کچھ کھلاؤ، موقع دو، اس کو بھی ان کا حصہ دو، کھانے پینے کا موقع فراہم کرو۔ اسی طرح ایک جانور پر 3 آدمیوں کو سوار ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جانور بھی ظاہری بات ہے اس کی بھی طاقت کی ایک حد ہے، تو بقدر اس کی طاقت کے انسان سواری کرے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کی پشت کو ممبر نہ بناؤ۔ کیا مطلب ممبر؟ یہ ممبر ہے جیسے اس پہ بیٹھا جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہ تم ممبر بنا کے بیٹھ ہی گئے، ایسا بیٹھ گئے کہ اب اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو، تو وہ جانور ہے۔ یہ ممبر تو لکڑی کا بنا ہوا ہوگا، پتھر کا بنا ہوا ہوگا، وہ تو جمادات میں سے ہے، اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن وہ جانور ہے، وہ کوئی ایسا ممبر تو نہیں ہے اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو سواری کرنے میں بھی حسن سلوک کا حکم۔ اگر سواری جیسے بعض جانور گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اور بعض جانور ایسے ہیں کہ جس پر سواری کی جاتی ہے، تو اس میں بھی حسن سلوک کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے انسان پیش آئے۔ ایک تو یہ کہ اس قدر سواری کی جائے کہ جتنی اس میں طاقت ہے مناسب، یہ نہیں سارا دن اس پر سوار ہے، اب اس کی طاقت ہی جواب دے گئی، یا اسی طریقے سے اتنے زیادہ افراد سوار ہو گئے کہ اس میں اب طاقت نہیں رہی، چاہے وہ اونٹ ہے، چاہے وہ گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، کوئی بھی جانور ہے۔
تو مناسب وقت کے لیے سوار ہونا، جتنی اس میں طاقت ہے، اور مناسب تعداد میں سوار ہونا. اور جیسے روایت میں آیا بھی، پیچھے آگے بھی آئے گا کہ آپ نے فرمایا اچھے طریقے سے سواری کرو، اچھے طریقے سے چھوڑو. اچھے طریقے سے سواری کا یہی مطلب ہے کہ سوار ہو تو اتنے افراد کے جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، اتنی دیر تک اس کے پشت پر رہے کہ جس میں اس کو تکلیف نہ ہو. اور چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر مناسب وقت پر اس کی سواری ترک کر دے. یعنی یہ پورا صبح سے سوارے تو رات تک سوارے، درمیان میں اس کو وقفہ دے، اس کو کھانے پینے کا موقع دے، اس کو بھی آرام کا موقع دے. اور خاص طور پر بعض دفعہ یہ جانور باربرداری کے لیے ہمارے شہر میں، ملک میں بھی استعمال ہوتے ہیں. گدا گاڑی وغیرہ ہے، گھوڑا گاڑی یا اس طرح ہے. تو بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے وہ گدھا بیچارہ اس پر اتنا سامان پیچھے لاد دیتے ہیں کہ اس کی طاقت نہیں ہوتی. ایسے جو ہے مناظر بھی دیکھے گئے ہیں. وہ بھی جانور ہے، بے زبان مخلوق ہے. تو وہی ٹھیک ہے، وہ باربرداری کے لیے ہے، لیکن اس قدر کہ جس کو وہ کھینچ سکے. اور بعض دفعہ اس کی موت بھی اس سے واقع ہو جاتی ہے. وہ تو بے زبان ہے، وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن اتنا سامان ہم نے اس پہ لاد دیا، اور پیچھے جو اس کے ساتھ وہ گاڑی لگائی ہے، اتنا سامان اس پہ رکھ دیا کہ وہ بیچارہ مشکل سے کھینچ رہا ہے، مشقت سے کھینچ رہا ہے. یا چلاتے ہوئے ایسا تیز چلا رہے ہیں کہ وہ کسی چیز سے ٹکرا گیا، پیر ٹوٹ گیا، زخم آ گیا، اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. بارش ہو رہی ہے، موسم خراب ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، خوراک وغیرہ وقت پہ دینا ہے. تو بہرحال ان جانوروں سے متعلق خیال رکھنا ہے، سواری سے متعلق. اسی طریقے سے دیکھیں نمبر 9، طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا. یہ سواری سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آئی. جانور پر اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ بوجھ لادنا جائز نہیں. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس بات کا علم تھا کہ جو شخص جانور پر اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ بوجھ لادے گا تو اس کے روز قیامت حساب کتاب دینا ہوگا. روایت میں دیکھیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے اونٹ سے کہا، اے اونٹ، تم اپنے رب کے ہاں میرے سلسلے میں مخاصمہ یعنی جھگڑا نہ کرنا، میں نے تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا. تو احیاء علوم الدین کا حوالہ ہے. یعنی ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ پاک سے میری شکایت کر لو. اسی طریقے سے دیکھیں دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، ایک آدمی بیل پر بوجھ ڈالے ہوئے اسے ہانک رہا تھا کہ اس بیل نے اس آدمی کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، بلکہ مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا. لوگوں نے حیرانگی اور گھبراہٹ میں سبحان اللہ کہا کہ بھئی یعنی بیل کیسے بولا؟ اللہ پاک خالق مالک ہے، اور اللہ پاک جو چاہے کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے زبان دے دی اس بیل کو. لوگ حیران ہو گئے اور کہا گیا کیا بیل بھی بولتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس بات پر یقین کرتا ہوں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یقین کرتے ہیں. اللہ پاک چاہے جانوروں کو بھی تکلم عطا فرما دے. تو بطور معجزے کا ایسا ہوا کہ اس بیل نے بات کی کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ اور مقصد خلقت کے علاوہ کوئی دوسرے کاموں کے لیے اس کا استعمال نہ کیا جائے. جیسے ابھی میں نے بات کی کہ یہاں پر گدا گاڑی وغیرہ یا اس طریقے سے گھوڑا گاڑی، اتنی زیادہ سواریاں بٹھانا، اتنا زیادہ سامان لادنا کہ اس کی طاقت اور قوت سے باہر ہو جائے، نہ وہ اس گاڑی کو کھینچ سکے اور اس کی صحت خراب ہو، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اسی طریقے سے نمبر 10، موذی جانوروں کو مارنے سے متعلق احکامات. بعض جانور موذی یعنی وہ جو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موذی اور تکلیف دہ جانوروں کو مارنے کا حکم ضرور دیا ہے. مثلا سانپ، بچھو وغیرہ یہ موذی جانور ہیں نا، نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ان کے مارنے میں بھی احسان اور بھلائی کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کرنا فرض کیا ہے، اس لیے جب تم لوگ کسی جانور کو مارو تو اچھے طریقے سے مارو، اور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. یہ روایت کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے آئی. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جیسے غالباً یہ تفصیلی روایت تو یہاں ذکر نہیں کی گئی ہے، اس کا کچھ حصہ غالباً رہ گیا ہے، کہ جانور کو مارنے کے لیے، یا غالباً یہ چونٹیوں سے متعلق بھی واقعہ آتا ہے کہ چونٹیوں کے بل کو آگ لگا دی گئی تھی. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا ہے کس نے جلایا؟ تو ہم نے کہا کہ ہم نے جلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ آگ سے تکلیف پہنچائے سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کے.
اگر کسی جانور کو مارنا ہے مثال کے طور پر، کہیں چوہے ہو گئے یا ایسے موذی جانور ہو گئے، تو ٹھیک ہے دوائی کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے تو مار سکتے ہیں، لیکن اس پورے حصے کو آگ لگا دینا کہ یہ جل کر مر جائے، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 3، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گرگٹ کو ایک ہی وار میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، دوسرے وار میں اس سے کم، تیسرے میں اس سے بھی کم لکھی جائیں گی۔ تو بہرحال موذی جانوروں کو مارنے سے متعلق ہی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے بعض جانوروں کو مارنا بالکل جائز ہے، یعنی وہ نقصان پہنچانے والے، اب اگر سانپ کوئی دیکھے یہ تو مارنا صحیح نہیں ہے، چھوڑ دے، تو وہ تو ڈس لے گا، انسان کی جان لے لے گا۔ بچھو ہے یا کوئی ایسا خطرناک جانور ہے جو انسان کی جان لے سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، تو بالکل جائز ہے مارنا، اور مارنا چاہیے، لیکن اس میں بھی ایک ترتیب کے ساتھ۔ مثلا جلانا جائز نہیں ہے، مار تو سکتے ہیں کسی لاٹھی وغیرہ سے، پتھر سے، کسی بھی چیز سے اس کو مار لیں، یا کوئی بھی آلہ ہے، لیکن اس کو آگ کے ذریعے سے عذاب دینے یہ درست نہیں۔ یا اب اگر مثال کے طور پہ کوئی چھپکلی وغیرہ آ گئی، ٹھیک ہے اس کو مار سکتے ہیں، نقصان بعض دفعہ پہنچا دیتی ہے، لیکن مارنا جیسے ایسا ہے کہ بھئی ایک ہی بار میں مر جائے یا اس طرح ایک مناسب، اب مار رہے ہیں وہ مر گئی ہے، ہم اس طرح مار رہے ہیں کہ اس کو بالکل ایسے قیمہ بنا دیا یا کچومر نکال دیا۔ تو ہر چیز کا ایک طریقہ اور ایک ترتیب اور حدود ہوتے ہیں، مناسب انداز سے ماریں، یا پھر مارنے میں یہ نہیں کریں کہ اس کے اعضاء الگ کر دے زندہ حالت میں، یہ تو اذیت پہنچانا ہے، بس مار دے ختم کر دے اس کو۔ تو ایک مناسب انداز اپنے، نہ اس کو جلایا جائے، نہ زندہ حالت میں اس کے اعضاء علیحدہ کیا جائے، یا نہ ایسا بالکل مارا جائے کہ بالکل اس کا جسم جو ہے ختم ہو جائے، بلکہ بس مار کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے نمبر 11، جانوروں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنے اور نقصان پہنچانے کی ممانعت۔ جانوروں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنے اور نقصان پہنچانے کی ممانعت دیکھیں، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے بچوں کو ان کے ماں باپ سے جدا کر کے ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، لہٰذا بلا سخت مجبوری کے بچوں کو ان کے ماں باپ سے جدا کر کے ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ احادیث میں جانوروں سے ان کے انڈوں کو جدا کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ عام طور پر جانور انڈا دینے کے بعد اپنے اس انڈے سے اسی طرح کی محبت اور ہمدردی رکھتے ہیں جس طرح اپنے بچوں سے رکھتے ہیں، اور بچہ نکلنے تک انڈے پر بیٹھ کر اس کی حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں۔ اسی طرح پرندوں کو ان کی جگہ ہے، مثلا گھونسلہ یا گھر یا آرام کرنے والی جگہ سے بلا ضرورت بھگانا منع ہے، اور اسی طرح دوسرے غیر مضر جانوروں کو ان کے ٹھکانوں سے بھگانا بھی منع ہے۔ یہ بھی بعض دفعہ ہم کرتے ہیں ناسمجھی میں، کہ اور خاص طور پر گاؤں دیہات میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، یا کہیں بھی ہو کہ دیکھ لیا بھئی کہیں گھونسلہ ہے، غلیل ہاتھ میں غلیل لے کر جو ہے ان کا شکار کر رہے ہیں، اس کے بہت نقصانات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر پرندہ ہے، ہم نے بڑے پرندے کو مار دیا اور گھونسلے میں اس کے بچے ہیں، تو وہ بھی مر گئے یقیناً، ظاہری بات ہے ان کے خوراک کا انتظام یہ تو ان کے ماں باپ نے کرنا ہے، اگر اس کو ہم نے مار دیا تو وہ جو بچے گھونسلے میں ہیں تو وہ بھوک اور پیاس سے کیا ہوں گے، وہ بھی مر جائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی پرندہ ہے، خواہ جا کے اس کے گھونسلے کو توڑ دینا، اس کا گھر ہے وہ بھی، لیکن انسان کے گھر کو کوئی نقصان پہنچائے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے بے زبان جانوروں کو۔ پرندے کے گھونسلے کو توڑ دینا، یا کوئی اور جانور ہے اس کے اپنے رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے، ہم نے جا کے اس کو خراب کر دیا بلا وجہ، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، سبب بھی نہیں ہے، ختم کر دیا۔ کسی گھونسلے میں چھوٹے بچے ہیں، اس کو جا کر اٹھا لیا اپنے پاس لے آئے، سخت منع ہے۔ اسی طریقے سے اگر انڈے ہیں، چاہے انڈے ہو، کہیں گے بھئی یہ تو بچے نہیں ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ان کو جیسے آپ کے سامنے بات آئی نا، ان کو جو انڈے دیے ہوتے ہیں اس سے بھی اسی طرح محبت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں وہ پرندہ اگر ہوگا تو وہ مزاحمت کرے گا، چاہے کمزور پرندہ ہے، وہی بیچارہ آوازیں نکالے گا، شور کرے گا، منڈلائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے انڈوں کو گھونسلے سے اٹھا لیا جائے، الگ کر دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے بچوں کو پکڑ لینا یا شکار کرنا، تنگ کرنا، نقصان پہنچانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ الا یہ بلا ضرورت کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو گھر کے اندر کی جگہ ہے، یا ایسی گھر کی جگہ ہے کہ جس سے حرج واقع ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر بس اس کا خیال رکھا جائے کہ اگر اس پرندے نے بچے دیے ہیں تو اس کے بڑے ہونے کا تھوڑا انتظار کیا جائے، وہ اڑنے کے قابل ہو جائے تو اگر وہ جگہ یعنی انسان کے کام کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو ختم کر دے۔ لیکن اگر وہ بچے ایسے ہیں کہ خود اڑنے کے، کھانے پینے کے قابل نہیں ہے، اور اگر ہم نے اس کو بے گھر کر دیا، گرا دیا، تو وہ مر جائیں گے، تھوڑا سا اس میں انتظار کیا جائے۔
تو بہرحال اس طرح گھونسلوں سے ان کو جو ہے ہٹانا، جدا کرنا، انڈوں کو، بچوں کو، پرندے کو شکار کرنا غلیل کے ذریعے، چھرے والی بندوق سے، گولی سے، بلا مقصد کہ نہ اس کو ہم کو یعنی اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، بلا وجہ اس کی جان لینا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 12، دانہ اور کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ دیکھیں، اگر کوئی جانور یا پرندوں کو پالے تو وقت پر اور مناسب مقدار میں ان کے دانے پانی اور خوراک کا خیال رکھے، اور اسی طرح ان کی صحت کا بھی خیال رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی و روایت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی یہ روایت آپ کے سامنے گزری، کوئی بھی مسلمان کوئی پودا، درخت وغیرہ کھیتی اگاتا ہے، اس میں سے چاہے کوئی انسان کھا لے، پرندہ کھا لے، چوپایا کھا لے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو عذاب دیا گیا ایک بلی کو باندھنے کی وجہ سے جو مر گئی تھی بھوک کی وجہ سے، نہ اس عورت نے اس کو کچھ کھلایا خود سے اور نہ اس کو آزاد کیا کہ وہ خود جا کر کچھ کھا لیتی۔ تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ بعض دفعہ ہم گھروں میں پالتو جانور پالتے ہیں یا پرندے پالتے ہیں، بکری پال لی، گائیں پال لی، دمبا پال لیا، مرغیاں پال لی، چوزے پال لیے، کبوتر پال لیے، طوطے پال لیے، مختلف قسم کے طوطے ہیں یا کوئی بھی ہے۔ آج کل تو یہ اس کا سلسلہ کافی اچھا خاصا ہے، بہت زیادہ ہے، تو دیکھیں اس میں گنجائش ہے، پال سکتا ہے انسان، طوطے ہیں، کبوتر ہیں، مرغیاں ہیں، کوئی بھی چیز ہے، شوق ہوتا ہے انسان کو، لیکن یہ ہمارا فرض ہے، چونکہ اب وہ ہمارے اس میں آ گئے نا، کفالت میں آ گئے۔ ایک تو یہ کہ پرندہ جنگل میں اڑ رہا ہے تو وہ اپنے دانے پانی کا انتظام کر سکتا ہے، ایک جانور آزاد ہے، وہ خود کھائے گا پیے گا، لیکن ایک کو میں نے رسی سے باندھ لیا، پرندوں کو میں نے پنجرے میں بند کر دیا، تو وہ خود سے تو انتظام نہیں کریں گے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ رکھنے والے پہ۔ تو اب وقت پر اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ اب خود میں غافل ہو گیا، پرندوں کو دانہ ڈالنے کا وقت ہو گیا اور میں کہیں چلا گیا کام سے، میں بھول گیا، وہ بے زبان جانور بھوکے ہیں، وہ پرندے بھوکے ہیں، تو یاد رکھیں اس میں اگر کوئی بھوک سے مر گیا مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تصنیف کا کام کر رہا تھا، مضامین ذہن میں نہیں آ رہے تھے، بالکل ایسا ہو کہ ذہن جیسے بالکل صاف، سمجھ میں نہیں آیا، بالکل کچھ بھی ایک لفظ نہیں لکھا جا رہا، پریشان ہو گیا۔ اتنے میں اچانک یاد آیا کہ گھر والے کہیں گئے اور جاتے وقت انہوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ جو مرغیاں بند ہیں ڈڑبے میں ان کو میں فلاں وقت پر دانہ ڈال دوں۔ میں فوراً گیا، جا کر ان کو دانہ پانی وغیرہ ڈالا، واپس آیا، وہ مضامین اسی طرح آنے لگے، حالت بالکل مناسب بہتر ہو گئی پہلے جیسی۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، یہ بے زبان جانور ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے اگر پالے ہیں، کوئی بھی پرندے ہیں، مرغیاں ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، تو پھر کھانے پینے سے غفلت نہیں کرنی۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے نا کہ ایک بلی کو ایک عورت نے لا کر گھر میں باندھ لیا اور کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا، وہ بلی مر گئی، تو اس عورت کو اللہ پاک نے جہنم میں بھیج دیا۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں، ایک شخص نے کنویں سے پانی نکالا، پیا، جب دیکھا قریب میں ایک کتا تھا، پیاسا تھا اور کیچڑ چاٹ رہا تھا، تو اس شخص نے تھوڑا سا پانی نکالا اپنے چمڑے کے موزے میں اور اس کتے کے منہ میں ڈالا، پلایا، اللہ پاک نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ پاک چھوٹی چھوٹی باتوں پر مغفرت فرماتے ہیں، چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اس معاملے کو ہم ہلکا نہیں لیں، ہم پالتے تو ہیں، شوق رکھتے ہیں، بعض دفعہ شوقیہ پالتے ہیں، بعض دفعہ تجارت کے لیے پالتے ہیں، لیکن یاد رکھیں پھر ان کے کھانے پینے کا بھی اور صحت کا بھی، صحت کا، بھئی کوئی پرندہ بیمار، جانور بیمار ہو گیا، ہم نے کہا بھئی کوئی بات نہیں، بھئی اگر انسان بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کو کون لے جائے گا؟ کیوں نہیں لے جائیں گے؟ ان کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو ذمہ داری ہے ہماری کہ بھئی ان کو دوائی دینا، ان کے جو مناسب ڈاکٹر ہیں اس کو دکھانا، یہ اب ہمارا فرض ہے، ہم نے ان کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے موسم کے اعتبار سے ان کا خیال رکھنا، سردی کا موسم ہے، ان کے لیے موسم کے اعتبار سے حفاظتی اقدامات کرنا، ٹھنڈ سے مر نہیں جائے، گرمی ہے اس اعتبار سے ان کا خیال رکھنا، مناسب ماحول کا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، اب یہ ہمارا فرض ہے، صرف یہ تو نہیں کہ گھر پہ لا کے رکھ لیے۔ تو ان کے کھانے پینے کا اچھی طرح خیال کرنا، ان کی صحت کا، ان کی دوائی کا، موسم کے اعتبار سے ان کے لیے حفاظتی اقدامات کا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں اور پرندوں کے شکار سے متعلق کچھ احکامات، یہ دیکھیں،
نمبر 13، جانوروں اور پرندوں کے شکار سے متعلق احکامات۔ پرندوں اور جانوروں میں جو جانور حلال ہے ان کا شکار کر کے ان کو کھانا بلا شبہ اور بلا کراہت جائز ہے۔ شکار ہے نا، تو جو حلال پرندے جانور ہیں ان کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیر کو جانور پر نشانہ لگایا اور وہ تیر اسی جانور کو جا کر لگا اور خون بہہ گیا، بشرطے کہ خون بہہ گیا، کیونکہ یہ جو شکار ہے نا یہ ذبح اضطراری کہلاتا ہے۔ ایک تو ذبح اختیاری ہے کہ ہم نے جانور کو باندھ لیا، گرا دیا، چھری پھیر لی، اور یہ جو جانور جو ہم تیر وغیرہ چلاتے ہیں یہ کہلاتا ہے ذبح اضطراری۔ تو اس میں جو اس کو تیر لگتا ہے یا جو چیز جا کر نوکیلی لگتی ہے یہ ذبح کرنے کے قائم مقام ہوتی ہے، تو ضروری ہے کہ اس سے خون بہہ گیا ہو تو اس کا کھانا حلال ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خون نہیں بہا تو حلال نہیں۔ اب اس میں تو بہت تفصیلات اور باریک مسئلے ہیں۔ اسی طرح اگر جانور کے پاس پہنچ گئے اور وہ زندہ حالت میں ملا، زخمی تھا لیکن زندہ تھا، تو ذبح کرنا پھر واجب ہے۔ ایک تو یہ کہ تیر لگ گیا، خون بہہ گیا اور وہ مر گیا، تب بھی حلال ہے کیونکہ خون بہہ گیا اور یہ ذبح اضطراری ہو گیا۔ لیکن اگر ہم پہنچے تو اس میں جان باقی ہے، اب بھی ہم نے کھڑے ہو کے دیکھتے رہے اور وہ مر گیا، اب حرام مردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں پہنچا تو وہ زندہ تھا، جب زندہ تھا تو اب میرے اختیار میں، اب مجھ پر ذبح کرنا واجب ہے، تو فوراً جو ہے اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اب بھی اگر ذبح نہیں کیا تو پھر مردار ہے۔ اگر ذبح بطریق مشروع کر دیا تب تو حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز۔ اور اگر جانور زندہ تھا اور بطریق مشروع شرعی طریقے سے ذبح نہیں، قدرت حاصل ہونے کے باوجود بھی ذبح نہیں کیا تو جانور مردار ہو گیا، اس کا گوشت حرام ہو گیا۔ یہ بس اختصار سے ہم یہ چند لائے ہیں، ورنہ اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ تو شکار سے متعلق بھی یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ شکار کرتے ہیں یا تو اپنی خوراک کے لیے، کھانے پینے کے لیے، یا اپنے پیشے وغیرہ کے اعتبار سے، تو اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے گھنے جنگلوں میں یا اس طرح۔ لیکن اب ایسے ہی اگر ہم راستے میں جا رہے ہیں، درخت پہ چڑیا بیٹھی ہوئی، ہم نے کہا بھئی ہم غلیل سے مار رہے ہیں، چھرے والی بندوق سے، تو یہ جائز نہیں۔ یہ کیسے شکار ہے؟ اس سے کون سا پیٹ بھرے گا؟ تو شوقیہ اس طرح پرندوں کو مارنا یا بلا وجہ کوئی بے زبان جانور کو، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ پیشہ ور شکاری ہے۔ بعض جانوروں کو تو ایسا ہوتا ہے وہ حرام جانور ہوتے ہیں، جیسے شیر، چیتا کسی علاقے میں آ گیا، لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اب اس جانور نے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، بہت سارے لوگ جان سے چلے گئے، اس کو بالکل مار سکتے ہیں، اس کے لیے بھی شکاری ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور کئی دن لگا کے بالآخر مار دیتے ہیں۔ ایک اس طرح کا شکار ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان حلال جانوروں کا کر رہا ہے، ہرن وغیرہ ہو گئے، اس طرح کے جانور ہو گئے اپنے کھانے کے لیے، اس کا گزر بسر ان جانوروں کے گوشت پہ، یہ بھی صحیح ہے۔ یا پھر وہ اس کا گزر بسر یہ کہ ان جانوروں کو لے جا کے بازار میں فروخت کر لیتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن بلا وجہ ادھر ادھر جاتے ہوئے ایسے ہی بلا مقصد مار لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا پھر کسی جانور کو اپنے اختیار سے نشانے بازی کی مشق کے لیے باندھنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا بعض لڑکوں نے مرغی کو باندھا ہوا تھا اور اس پہ نشانہ بازی کر رہے تھے۔ حضرت ابن عمر کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت ابن عمر گئے، اس کو مرغی کو کھولا، شدید ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا کیوں اس طرح کر رہے ہو، بے زبان جانور پر ظلم۔ اس طرح کے واقعات آئے ہیں۔ تو ان جانوروں کو باندھ لینا، ان پر نشانے کی مشق کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یا بلا مقصد ایسے ہی جا کے غلیل سے ادھر ادھر مارنا، پرندوں کو مار دینا جان سے، نہ اس کا کوئی گوشت ہم نے کھانا ہے، نہ ہمیں اس کے گوشت کی ضرورت ہے، ہمارے پاس کھانے کا انتظام ہے، نہ ہمیں اس سے کوئی بیچ کر اپنا کوئی معاش چلانا ہے، بلا مقصد شوقیہ، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ مچھلی کا شکار وغیرہ جیسے کیا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پرندوں کو بلا مقصد مارنا، متاثر کرنا، ان کے گھروں کو توڑنا یا معاملات کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ آپ حضرات کے سامنے آیا، خلاصۃ الخلاصہ آخر میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر جانور پالتو ہے، سواری سے متعلق بھی اس کے حق کا خیال رکھیں، طاقت سے زیادہ سواری نہیں کریں، طاقت سے زیادہ بربرداری سامان اس پہ نہ لا دیں، اور اس کے کھانے پینے کا وقت پر خیال رکھیں، اس کی صحت کا خیال رکھیں۔ جانور اگر پالے ہوئے ہیں تو ان کی دیکھ بھال مکمل طور پر پالنے والے کی ذمہ داری ہے۔ بلا وجہ ان کا شکار یعنی بلا مقصد ان کو نشانہ بنانا، ان کے گھونسلوں کو توڑنا، متاثر کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ذبح کر رہے ہیں، ذبح میں بھی جو ہے انسان ایک ترتیب کے ساتھ اور شریعت کے مطابق ذبح کرے، ایسی بدسلوکی نہ کریں کہ جس سے جانور کو اذیت اور تکلیف پہنچ جائے۔
اور روایتوں میں جیسے آپ کے سامنے ہے، بعض جانوروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مالک کی شکایت کی کہ یہ کام مجھ سے لیتے ہیں اور کھانا وقت پہ نہیں دیتے، خوراک پوری نہیں دیتے. آپ مالک پہ ناراض ہوئے، ڈانٹا، یہ بے زبان جانور ہے، ان کا حق ہے. تو ہمارا دین اور ہماری یہ شریعت دین اسلام آپ خود غور کریں، یہ کیسا امن والا مذہب ہے، کیسا عادلانہ مذہب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور، یہاں تک کہ روایتوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک جگہ آگ جلائی، وہاں چونٹیوں کا بل تھا. آپ علیہ السلام نے پوچھے کس نے آگ جلائی ہے؟ بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بے زبان چونٹیاں رہتی ہے. آپ نے منع کیا وہاں آگ جلانے سے کہ جہاں چونٹیوں کا بل ہو، کیڑے مکوڑے حشرات الارض، وہاں پہ آگ نہیں جلاؤ. تو جو مذہب ایک چونٹی کی جان کا خیال رکھ رہا ہے، ایک بے زبان جانور کی جان کا خیال رکھ رہا ہے، اس میں انسانی جان کے تحفظ کی کیا حیثیت ہوگی؟ مذہب اسلام پر آج اعتراضات کیے جاتے ہیں، تلوار کے زور سے پہلا دین، مسلمان خون خرابہ کرتے ہیں، اور یہ ہے سب پروپیگنڈا ہے، سب اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں. اور خود اگر آپ دیکھیں تو خود ملیامیٹ کر دیا پورے ملکوں کو. صرف ان کا جرم مذہب اسلام تھا، صرف اور صرف ان کا جرم اللہ پاک کا نام لینا تھا، صرف اور صرف ان کا جرم قال اللہ قال الرسول تھا. لیکن اسلام کہتا ہے ایک چھوٹے سے جانور کی بھی جان نہیں لینی، یہاں تک کہ موذی جانوروں کو مارنا ہے اس کو بھی ایک ترتیب سے مارے. آپ کے سامنے بات آئی نا. تو بہرحال یہ جانوروں کے حقوق بھی آپ حضرات کے سامنے آئے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.